وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 110، درس نمبر 834، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا جنت کی قیمت ہماری جیب میں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 110۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال، عوض میں ان کو جنت، عوض میں ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، یہ لڑتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، پس قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا سچا، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں بھی۔ ومن اوفی بعہدہ، اور جس نے پورا کیا اللہ سے کیا ہوا وعدہ۔ فاستبشروا، پس تم خوشی مناؤ، خوش رہو۔ ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس سے جو سودا تم نے اس سے کیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سامنے کرام، بات ہو رہی ہے جنت کی، بات ہو رہی ہے ایک سودے کی۔ اب ویسے ہی میں آپ سے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ کیا ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سودا کیا ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ آج کل جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، دیکھیں قرآن کے کسی حکم سے ہمیں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔
یعنی ایسا ایک شرمناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے دور کے لوگوں میں رہ رہے ہیں جنہیں قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بس صرف قرآن کا ناظرہ اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا، اور جہاں آپ کو تکلیف ہے اس پہ پھونک دینا، یا اس کو حفظ کر لینا، یا اس کی کتابیں پڑھ لینا، یا درس میں شرکت کر لینا۔ آپ اس بات کو کافی سمجھتے ہیں، اور اکثر گھرانوں میں تو یہ بھی نہیں ہے، ناظرہ یا درس تدریس یہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ اب دیکھیں لفظی ترجمہ میں نے تو بات نہیں کی ہے اس پہ، لیکن اسی ترجمے کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ خوش ہیں؟ کیا آپ نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے اللہ سے، یا اس وعدے کے تقاضوں کو آپ پورا جانتے ہیں یا پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی چیز بھی اس میں نہیں ہے ہماری، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے اس آیت کے مفہوم سے۔ یہ بڑی شرمناک بات ہے صاحب نکلا، اور ایسے ہم پتھر دل ہو گئے کہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یعنی واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دل ایسا ہوگا جو لرز جائے اس بات پہ کہ بھئی قرآن کی آیت ہے اور اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال سوچنا چاہیے، ایسا نہیں، ایسا رویہ بہت ہی شرمناک ہے اپنے مولا سے۔ دیکھیں جو باتیں اس میں کئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جان و مال کو اپنا نہ سمجھو، یہ میرا ہے، اور میری حکم سے اس کو لگاؤ اور خرچ کرو۔ مال و جان کو میرے حکم سے تم اس کا استعمال کرو، اس کو لگاؤ، اس کو خرچ کرو۔ تو لیکن ایسی بات تو نہیں ہے، ایسی بات ہو تو نہیں رہی۔ مطلب آپ دیکھیں نا، یہ اصل میں ایک ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں آج کے تناظر میں، تو ہم سارے جو ہیں وہ دنیا کے بندے ہیں، درہم و دینار کے بندے ہیں، اور ہم پہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی لعنت ہے۔ لعن عبد الدینار و عبد الدرہم، لعنت ہے دینار اور درہم کے بندے پر۔ ہم تو دینار، اور آپ دیکھ لیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں تو اصل جو ہے ہماری زندگی گزر رہی ہے نا، وہ ہمارے مفادات کی تابع ہے۔ کسی شخص سے ہم سلوک رکھتے ہیں، اس میں ہمارا کیا مفاد ہے؟ مثال کے طور پہ میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مفادات کی بنا ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ یہ ویسے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، والدین ہیں، ان کے بچے ہیں، بس وہ مفادات ہیں۔ والد نے آرزویں لگائی ہوئی ہیں، میرے بیٹے ہیں، بڑے ہو کے مجھے کما کے لا کے دیں گے، کرایہ میرے ہاتھ میں لگ کر دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ مفادات کا سارا سودا ہے، خواہ وہ والدین اور اولاد میں ہے، میاں بیوی میں ہے، مفادات کا چکر ہے۔ شادی ایک رواج بن چکی ہے، ہر چیز ایک رواج ہے، اور ہر چیز دیکھیں دنیا کے مفادات کے تابع ہیں ہم۔ اور یہ بات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی کہی تھی، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ویوم القیامت ینکر بعضکم ببعض، او کما قال، ایسی آیت ہے قرآن میں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو احساس تھا، وہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا انما اتخذتم من دون اللہ، تم نے اللہ کے سوا بت بنا رکھے ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا ذریعہ تم نے ان بتوں کو بنا لیا ہے۔ تو یہی بت ہیں۔ ہم نے دیکھیں ہماری شخصیت جو ہے اس وقت ہمارے سامنے ایک بت ہے، ایک ہماری جو معاشرے میں حیثیت ہے وہ ہمارے لیے بت ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، کوئی برا نہ مانے، مطلب آج وزیر اعظم عمران خان ہیں، داڑھی مونچھ ان کی نہیں ہے،
تو کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں، یا ہمارے آرمی چیف ہیں ان کی آج داڑھی مونچھ نہیں ہے، جبکہ داڑھی بڑھانا اور مونچھ کتروانا یہ سنت ہے اور حکم ہے۔ آپ آج کیا تصور کر سکتے ہیں کہ آج عمران خان یا آرمی چیف ہمارے یا جو چیف جسٹس ہیں ہمارے، ان سب کے وہ نہیں ہیں، داڑھی شریف نہیں ہے، سنت نہیں ہے، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ آج سنت کے مطابق داڑھی رکھ لیں گے؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ شخصیات سے میرے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک بت بنایا ہوا ہے، اپنے ظاہری جو رکھ رکھاؤ ہے وہ اس کو ہم ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی خاطر، قرآن کی خاطر، رسول کی خاطر۔ اور یہ سارے بت ہیں، ہماری پوزیشن دیکھیں، ہمارے ایک بت ہے، ہمارے مفادات جو ہیں اس کو ہم نے بت بنایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک راشی افسر ہے جو قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، سودوں میں الگ کک بیکس لے رہا ہے، سائلین آتے ہیں اس سے الگ ریٹ طے ہوتے ہیں، تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اچانک یہ کام چھوڑ دے؟ نہیں، یہ ہم تصور بھی نہیں۔ کیا آج تصور کر سکتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے یعنی فیصلہ کر لے کہ 1 مہینے بعد پاکستان سے کرپشن، رشوت ختم کر لیں گے ہم؟ اس معاشرے کے بارے میں جو مسلمان بظاہر معاشرہ کہلاتا ہے اپنے آپ کو، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سود کی لعنت ہم ختم کر لیں گے پاکستان میں؟ ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسلام کو ہم قبول کر لیں گے من حیث القوم، اور اللہ کے بندگی شروع کر دیں گے، خالص اللہ کی بندگی، یہ تصور بھی آج نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، اس میں اتنی کوئی مشکل بات میں نہیں کہہ رہا، آپ عام طور پہ وہ گھر میں رہنے والی جو بیگم صاحبہ ہیں یا اس کا میاں ہے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی خو چھوڑ دیں، اپنی انا کو چھوڑ دیں اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ایک دوسرے سے سلوک کریں اور حقوق ادا کریں؟ یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بیگم صاحبہ یا اس کا میاں داڑھی رکھے گا، بیگم شرعی پردہ کرے گی، لیکن سلوک جو ہے وہ اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بیوی شوہر کو اس کا حق دے یا شوہر بیوی کو اس کا حق دے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس وقت کے حساب سے۔ تو پھر سب چیزیں بے فائدہ ہو گئیں، ہمارے لیے ساری چیزیں بے فائدہ ہیں۔ دیکھیں، زیادہ میں آپ کو شش و پنج میں نہیں ڈالتا، میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں یہ صورتحال ہے کیوں۔ ایسی صورتحال جہاں ہمیں یہ سب کچھ ناممکن نظر آ رہا ہے، اسلام پر عمل، اسلام کو قبول کرنا، اللہ کو منزل بنا لینا، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ناممکن اس وقت اس لیے نظر آ رہا ہے کہ اصل میں ایک تو یہ بات یہ ہے کہ ہم غافل ہیں قرآن کے حساب سے، اولئک هم الغافلون، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ہم غفلت میں ہیں، غافل ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اصل سمجھ لیا ہے، اور ظاہر پر ایمان لیا ہے، یقین کر لیا ہے کہ ہاں ظاہر اصل ہے، اور ظاہر کو منزل بنا لیا ہم نے۔ اب جب کہ ظاہر کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا ہے اور بت آپ نے کھڑے کر دیے ہیں اپنے ارد گرد، آپ نے بت، پیسہ دیکھیں بت ہے، آپ کا مفاد پیسے میں ہے، پیسہ بت ہے، اس کی خاطر ہمارے پاس ایمان تو ہے نہیں جو ہم بیچ دیں ایمان کو، وہ تو ایک یعنی مناسب بات نہیں اگر میں کہوں کہ اس کی خاطر ہم اپنے ایمان ہوگا تو بیچیں گے نا، ایمان ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ بت پرستی میں ہم مبتلا قوم ہیں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو ہمارے یقین بتوں پر ہے، اور بتوں کو آپ سمجھنے کی آپ کی شخصیت جو ہے وہ آپ کا ایک بت ہے، آپ کی انا جو ہے وہ آپ کا بت ہے، آپ کا نفس جو ہے آپ اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔
شیطانی خواہشات کے سامنے آپ سجدہ ریز ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بڑی یعنی بہت خراب صورتحال ہے، جو اگر یہی ہے، اگر یہ ہے، اور یقیناً میرے حساب سے تو ہے۔ خوابوں کی جنت میں ہم رہ رہے ہیں۔ خوابوں کی جنت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور آقائے دو جہاں کے امتی ہیں، وہ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہماری بخشش کر دے گا، اسے کیا ضرورت ہے ہماری عبادت کی؟ شیطان کی عبادت ہم کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ یہ ہمارے خیالات ہیں، تصورات ہیں، اور یہ مجھے کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ ہم تو مسلمان ہیں، بس بے فکر ہو جائیں، جو مرضی آئے کریں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ جنت اگر آپ نے کمانی ہے تو یہ سودا کرنا ہوگا۔ جنت کی ایک قیمت ہے۔ اس آیت نمبر 111 سورہ توبہ کی میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی جنت کی قیمت ہے، قیمت ادا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اور قیمت کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بہت سستا سودا ہے، پیسے تو آپ کی جیب میں جو بھی ہیں، جو جنت کی قیمت ہے وہ آپ کی جیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے جان اور مال، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ اب دیکھیں، میں مضمون کو زیادہ نہیں بڑھاتا کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، اور تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ آیت پر آپ یقین کر لیں کہ جنت کی قیمت ہے، اور قیمت دے کے ہی آپ یہ سودا لے سکتے ہیں۔ ہم اصل میں ایک تصورات کی دنیا میں بستے ہیں۔ خیال ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور جنت ہمارے لیے، یہ ہے کہ نہیں آپ کے ذہن میں؟ یہ تصور آج ہمارے اندر نہ ہے، نہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، لیکن حقیقت تو یہی ہے۔ جنت کا وعدہ تو مومنوں سے ہے، جنت کی جو قیمت دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ تو انکاری ہیں جنت کی قیمت۔ یہ تو اول تو یہ ہے کہ آپ جنت کے طالب ہی نہیں ہیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے، جنت کے آپ طالب ہی نہیں ہیں۔ جنت جہنم، اس سے ہمارا آپ کا کیا لینا دینا؟ یہ تو کوئی مذاق سا ہمیں لگتا ہے۔ قرآن میں جو بھی بات بیان ہو رہی ہیں، ہمیں کچھ، ہمارے لیے اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس آیت کو مد نظر رکھ کے، یا اس آیت کے مضمون کے تناظر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو وعدے کیے ہیں، ہماری نظر میں یہ تمام وعدے یا ڈراوے ہمارے لیے غیر اہم ہیں۔ بہت خطرناک بات ہے اگر ایسی بات ہے، اور یقیناً ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نہ جنت کے عذابوں سے ڈرتے ہیں، نہ جنت کی نعمتوں کی کوئی خواہش ہے۔ اور جنت، دوزخ کے عذاب اور جنت کی نعمتیں آپ کے وہم و گمان سے بالا تر ہیں، یہ بات بھی میں کہہ دوں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ میں تو غفور الرحیم ہوں، لیکن میرا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ۔ آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی، تو بخشش ہماری نہیں ہے کم از کم۔ جس قسم کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس قسم کے ہم مسلمان ہیں، ان کے لیے کوئی بخشش کا دروازہ نہیں ہے۔ میں بالکل کھول کے آپ کے سامنے دیکھیں، ہم نے ایمان قبول ہی نہیں کیا ہے۔ ایمان تو ایک معاہدہ ہے، کلمہ طیبہ، وہ ہم نے نہ سمجھتے ہیں اسے کلمہ طیبہ کو، نہ اس کو معنی جانتے ہیں،
نہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنے عمل سے، یا اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کم از کم تیار نہیں ہے، تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ دیکھیں، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دن امتحان کے بعد کوئی درجہ ملتا ہے، یا آپ فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے۔ لیکن ویسے میں آپس کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ مشکل انداز سے آپ سے بات نہ کروں، آسان بات کہہ رہا ہوں۔ دنیا ایک امتحان ہے، ہم نہیں سمجھتے اس کو امتحان، اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایک امتحان کے طور پہ ہمیں یہاں بھجوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا، او کما قال، میں نے جو اس زمین پر بنایا ہے جو کچھ بھی ہے، تو میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، یعنی یہ ایک امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماتا ہوں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی۔ اور سورہ ملک میں ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت میں نے بنائی ہے، پیدا کی ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب یہ ابتلا اور آزمائش، دنیا تو ابتلا اور آزمائش کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا امتحان ہے، یہ امتحان میں پاس ہو کے ہی آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن مجھے آپ صاف بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا ہم اس دنیا کو ایک امتحان سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو آرام اور آسائش کی جگہ سمجھتے ہیں۔ ہر شخص دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دنیاوی مفادات، مال، دولت، عزت، شہرت، اس کے پیچھے آپ دوڑیں، حالانکہ یہ تو امتحان ہے۔ یہ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہارے اولاد یہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، اجر عظیم۔ تو دیکھیں، غلط فہمی اصل میں بات یہ ہے، اگر صاف بات میں کہوں تو ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں یہ متنبہ کیا ہے لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور غافل کر دیا ہمیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد یہ آزمائش ہے۔ ہم تو آزمائش نہیں سمجھتے، ایک شخص کی اولاد نہیں ہو رہی، بس رو رو کے وہ اولاد کی تمنائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، دعا کریں۔ ایک بیٹا ہو گیا یا ایک بیٹی ہو گئی ہے اور اولاد نہیں ہو رہی، بس وہ دلی تمنا ہے کہ ایک بیٹا اور ہو جائے یا ایک بیٹی ہو جائے۔ 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی کی اب چاہت ہے، 4 بیٹیاں ہیں، یار اب اے اللہ اب تو ایک بیٹا دے دے۔
ہم تو انتظار کر کر کے تھک گئے. یہ آپ کے جو ذہن میں وہ ہے نا، یہی دنیا کی، آپ تو اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال اور اولاد فتنہ ہے، لیکن ہم اس فتنے کو دعوت دیتے ہیں. مال کو بھی دعوت دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بہت سا مال ہو ہمارے پاس، بہت سی دولت ہو. کون ہے جو مالدار نہیں ہونا چاہتا، یا مالداری کس کو پسند نہیں؟ عام طور پہ دیکھیں، مال کے فتنے کو ہم دعوت دیتے ہیں، چاہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، رزق کی کشادگی کے وظائف کے پیچھے آپ پاگلوں کی طرح دوڑتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو بسا اوقات عذاب کی شکل ہوتی ہے ایک اللہ تعالیٰ کی، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. ان کے جو مال اور اولاد کی بہتات ہے، تو آپ اے مومن یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈال لیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے میں ان کو عذاب دوں، ان کی جان نکلے کفر کی حالت. یہ تو فتنہ ہے، مال اور اولاد. یہ تو اللہ نے بیان کیا، میں تو نہیں کہہ رہا. کیسے آپ مال کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں، کیسے اولاد کے پیچھے آپ تمنائیں کرتے رہتے ہیں. کسی کی اولاد نہیں ہوتی، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، کوئی حج پہ جا رہا ہے، آپ درخواست پیش کرتے ہیں، وہ بے اولاد میاں بیوی، جاؤ میرے لیے روزے پہ دعا مانگنا، اللہ ہمیں بیٹا دے، اولاد دے. ایسی دعائیں منگواتے ہیں لوگ نا، خود جاتے ہیں، اسی نیت سے جاتے ہیں کہ وہاں ہم نے جو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ قبول کر رہے، پھر بھی نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ قرآن ہے، اس کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے. میں آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے مضامین کو ہم نہ اپنے لیے سمجھتے ہیں، نہ ان مضامین کی کوئی اہمیت ہے ہمارے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف جنت کا ایک سودا فرمایا ہے نا، کہ بھئی جنت چاہیے تو تم اپنے مال و جان کو میرے حوالے کر دو، اپنی مرضی زندگی نہ گزارو، میری مرضی سے مال و جان میں تصرف کرو. لیکن ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ابھی یہ 2 آیات ہیں سامنے کا، 111 اور 112. یہ ایک مکمل پیکج ہے. 112 میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے پھر بتایا ہے ان لوگوں کی کہ ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، پھر یہ کیسی زندگی گزارتے ہیں. یہ بھی میں تھوڑا سا، ابھی تو میں نے خیر وہ آیت پڑھی بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ دونوں آیات جو ہیں یہ ایک پیکج ہے. آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پہ جنت کی قیمت بتائی ہے. پھر جو یہ سودا کر لیتے ہیں وہ زندگی کیسے گزاریں گے، وہ 112 نمبر آیت. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود وبشر المؤمنین. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم.
اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی مال و جان جنت کی قیمت پر خرید لیے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں یہ لڑتے ہیں اور پھر یہ قتل بھی ہوتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں اور قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ سچا وعدہ ہے اللہ کا جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جس نے پورا کر دیا اپنا وعدہ جو اس نے اللہ سے کیا تھا، پس خوشیاں مناؤ، خوش رہو جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے جس بارے میں، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔